تمام دوستوں کو چاہے سماج سے معلوم ہے معلوم ہو، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سماج سے معلوم ساتھی نے ایک سوال پوچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ کچھ گزارشات آپ سے کرنی ہے، کچھ سوالات پوچھنے ہیں آپ سے۔ نمبر ایک یہ کہ رمضان المبارک جیسے شروع ہوا تو چاند کا ٹائم جو نظر آیا بہت دیر سے آیا اور بہت ایمرجنسی میں ہوئی، تو 20 رکعت تراویح جو ہے وہ دیر ہونے کی وجہ سے 11 بج گئے تھے تو وہ نہیں پڑھ سکے، تو اس کا بہت افسوس ہوا۔ اب اگر میں اس تراویح کو دوسرے رمضان میں اس کی قضا کروں اور اس کا اعادہ کروں تو وہ تو پہلے دن کے تو رہ گئے تھے، تو اب دوسرے دن اگر پڑھنا چاہوں تو کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جمعرات کے دن جیسے لیٹ اعلان ہوا اور چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا تو آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، اگر مسجد میں نہیں جا سکتے تھے تو گھر میں پڑھ کر آپ سبکدوش ہو سکتے تھے، لیکن گھر میں بھی نہیں پڑھ سکیں تو اب اس کی قضا کہیں نہیں ہے کہ اس کی قضا کر لوں، ایسا نہیں۔ تو قضا کا اہتمام نہیں ہو سکتا، وہ جب فعل ہو گئے یعنی آپ سے رہ گئے چھوٹ گئے تو اس پہ استغفار پڑھو اور اس کی قضا نہیں کرو، کیونکہ یہ جو 20 رکعت تراویح ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ فرض ہو تو اس کا قضا کرنا چاہیے، واجب ہو تو اس کی قضا کرنی چاہیے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے تو اس کے سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہوتی، تو بہرحال آپ اس کی قضا نہیں کریں۔ بھائی دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ 20 رکعت میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مختلف لوگ کوئی 10 دن میں ختم کرتا ہے اور کوئی آدمی 15 دن میں ختم کرتا ہے اور کوئی آدمی 20 دن میں قرآن مجید کا ختم کرتا ہے، کوئی 25 دن میں کرتا ہے، کوئی 27 دن میں کرتا ہے، مختلف ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم آپ کو اس کے بتاتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور پہلے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور فرشتہ سنتا تھا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھاتے تھے اور وہ قرآن سنتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اسی طرح عمل کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ رات کو قیام کرو، اور روزے کے اندر 20 رکعت تراویح میں قرآن ختم کرنا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ اللہ کا کلام آسمانوں میں نازل ہوا ہے رمضان المبارک میں، تو یہ رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کا اہتمام رہا ہے، تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اگر کوئی مختصر تراویح پڑھاتا ہے تو اس کا اجر کم ہے، اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتے ہیں اس میں قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا اجر بھی زیادہ ہے، اس لیے اس فائدے کو سامنے رکھ کر عمل کریں۔ بھائی ایک تیسرا سوال پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جیسے آدمی 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، بیچ میں قضاء حاجت ہوا اور وضو ٹوٹ گیا، ایک آدمی وضو کے لیے گیا اور وضو کر کے جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت اس کی نکل گئی ہیں، تو اب وہ 16 رکعتیں جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آخر میں کیا کریں گے؟ اس 4 رکعتوں کا وہ 4 رکعت بعد میں پڑھ لیں 16 کے بعد، یا کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے اور شاید 4 رکعت ان کی نماز پڑھ لی امام کے ساتھ اور وضو ان کا ٹوٹ گیا، تو اب وہ جب وضو کے لیے جائے اور وضو کر کے آ کر دیکھ لے کہ بھئی اس کی 2 رکعت تو نکل گئے، تو اب 6 رکعتیں ہو گئی تو 14 رکعتیں باقی ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ امام کے ساتھ 14 رکعتیں کو پورا کر لیں۔
اب 14 اور 6 یہ ہو گئی 18 رکعتیں۔ اب 2 رکعتیں باقی ہیں اس کی، تو آخر میں وہ 3 رکعتیں امام کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ الگ جا کر وہ 2 رکعتیں تراویح پڑھ لیں جو اس سے رہ گئی تھی، اور پھر 3 رکعتیں وتر اپنی انفرادی پڑھ لیں، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اگر 4 رکعتیں رہ گئی تو وہ 4 رکعتیں آخر میں انفرادی پڑھ لیں اور اس کے بعد 3 رکعتیں اپنی پڑھ لیں، امام کے ساتھ وتر چھوڑ دیں اور اپنی جو ہے وہ 4 رکعت پوری کرے، پھر اپنی 3 رکعتیں وتر بھی پوری۔ بھائی ایک سوال پوچھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما لیجیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مولانا اسرار صاحب، اس کا جواب مجھے مرحمت فرما دیجیے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو نماز کے اندر مجھے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات، معصیت کے خیالات، گناہوں کے خیالات، لڑائی جھگڑے کے، مختلف قسم کے، مالی اور جو ہے وہ مختلف چیزوں کے جو گزرے ہیں، تو بہت سارے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں اور ذہن منتشر رہتا ہے۔ تو اس کو ختم کیسے کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ کوئی قرآن آیات وغیرہ کوئی مجھے اس کا حل بتا دے تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ میں کوشش کر لوں تاکہ یہ خیالات وغیرہ میرے ذہن سے ختم ہو جائیں۔ تو اس کا حل مرحمت فرما لیجیے تاکہ مجھے نماز کے اندر یکسوئی حاصل ہو جائے اور یہ بار بار جو مجھے خیالات آتے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر خیالات کا آنا یہ فطری عمل ہے اور اس سے بچنا کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سے کے باہر ذکر اذکار کرنا چاہیے دھیان کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار کا ٹائم پہ اہتمام کر کے روزانہ کے اعتبار سے تنہائیوں میں اللہ پاک کا دھیان جماتے ہوئے ذکر کرنا چاہیے، اور یہ بار بار مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آدمی بار بار کوشش کرتا ہے، مشق کرتا ہے، تو ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر آدمی یہ خیالات لائے جنت کا اور جنت کے نظاروں کا، جنت کی خوبصورت پہاڑوں اور جنت کے میووں کا، جنت کے باغات کا تذکرہ کرے، ان کے حوروں کا تذکرہ کرے اور ذہن میں سوچے۔ اسی طرح جہنم سے یا آگ سے ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے، اس کا تصور کرے، سانپ بچھو کا کاٹنا اور اللہ پاک کے عذابات کو یاد کر کے اس سے خوف دل میں پیدا ہو، اور اللہ پاک کی قدرت کی بریائی کا آدمی کے دل میں دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر میں اللہ پاک کی عبادت صحیح نہیں کروں تو اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ جب اس طرح آدمی سوچے گا آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ یہ فاسد خیالات اس کے ذہن سے اترتے چلے جائیں گے اور دنیا کے خیالات جاتے چلے جائیں گے، ان کا دھیان انشاءاللہ جب جائے گا۔ تو مشق کی بہت ضرورت ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، جب وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو تنہائی میں ذکر اذکار کرنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک سوال بھائی پوچھ رہے ہیں، مجھے آپ سے سوال یہ کرنا تھا مولانا اسرار صاحب، اس کا جواب مجھے عطا فرما دیجیے۔ میں مختلف جگہوں پہ دیکھتا رہتا ہوں، یوٹیوب پہ اور فیس بک وغیرہ پہ، اور اس میں دیکھتا ہوں مختلف قسم کے لوگ رائے دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ ایسے جھکنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں ہاتھ ادھر باندھنا چاہیے، کوئی کہہ رکوع ایسے کرے، اور کوئی کہہ رہے رکوع زیادہ جھکنا چاہیے، تو کوئی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اور پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، زیادہ جھکنا چاہیے۔ تو مختلف قسم کے بہرحال بہت سارے لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کس طرح کرے کہ اپنے پاؤں کو سیدھا کھڑا کر دیں یا کیا کریں۔ تو آپ مولانا اسرار اس نماز کی پوری ویڈیو بنا دیں اور سارے ارکان کے بارے میں بتا دیں، غلط اور صحیح کے نشاندہی کر لیں، اور پوری ویڈیو بنا کر صاف کر کے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نماز ہمیں سکھلا دیں تاکہ ہم سب کو شیئر کر کے سب کو پتہ چل جائے اور انتشار وغیرہ ختم ہو جائے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں اس بارے میں بتا دیجیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابھی اس مسئلے کو ہم رہنے دیتے ہیں، اس لیے کہ بہت تفصیل ہے اس میں۔ تو سنت کے موافق نماز کا ادا کرنا کہ کس طرح آپ رکوع کیا، سجدے کیا، تحیات میں بیٹھے، سلام کیسے پڑھا،
تو یہ سارے باتیں انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کو بتائیں گے۔ بھائی نے ایک اور سوال پوچھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ خیریت سے ہوں؟ طبیعت صحیح ہے؟ رمضان کا مہینہ الحمدللہ 7 روزے گزر چکے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اب آپ سے ایک گزارش کرنی تھی مولانا اسرار صاحب کہ آپ ہمیں سوال کا جواب دیتے ہیں، سوال و جواب کی تفصیل بتاتے ہیں، سارے سماج سے محروم آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور شیئر کرتے ہیں، تو ہم آپ ہمیں بتا دیں کہ مختلف قسم کے جگہوں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی ناپ کے اوپر ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور کوئی ناپ سے اوپر، کوئی سینے کے اوپر ہاتھ جما لیتے ہیں، مختلف قسم کے طریقوں پہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی رفع الیدین کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ سینے پر ہاتھ رکھنا نہیں چاہیے، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو کوئی کہتا ہے ناپ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، سینے کے اوپر رکھنا چاہیے۔ تو آپ مولانا اسرار صاحب 4 اماموں کا ہمیں تذکرہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقے پر نماز ہمیں سکھلا دے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو اس کی تفصیل آپ ہمیں بتا دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا یا نیچے ہاتھ رکھنا، یہ 4 امام جو فقہ کے امام ہیں اور جن سے آگے ان کے فقہ جو ہے ان کا سلسلہ چلا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلی ویڈیو بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تو اس کو ابھی انتظار کر لیں۔ اس بارے میں ایک اہم بات آپ سے کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ 10 دن میں ختم پورا کر کے اور اس کے بعد تراویح 20 رکعت تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری چھٹی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن ختم کرنے کے بعد 10 دن میں آپ نے ختم کر دیا تو 20 دن تراویح، مختصر تراویح جو ہے وہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ 15 دن میں ختم کیا اور 15 دن میں تفصیلی قرآن آپ نے سن لیا، قرآن ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جتنے بھی دن ہیں روزانہ کے اعتبار سے آپ تراویح کا اہتمام کریں، جو مختصر تراویح ہوتی ہے اس میں بھی آپ آیا کریں اور نماز، یہ نہیں کہ آپ نے جنہیں چھٹی کر لی اور آپ اس کو رہنے دیا اور گھروں میں ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جائے، بلکہ مسجد میں آنے کا اہتمام کر کے اور سنت طریقے پر، سنت مؤکدہ پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اگر ہم سنت کے خلاف کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اس لیے احتیاط کریں، اس معاملے میں کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔